آدمی کے پاس اب زندہ رہنے کے لیے جتنا جو آئی ایم اب شرائط رکھی ہیں اگر منظور کرتے ہیں تو ملک صاحب غریب نہیں اپر کلاس بھی اب گرے گی. آپ لاہور سے اسلام آباد تک پورا ملک چوک پڑا ہوا ہے, لوگ اس قدر پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں, ان کا کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ہیلی کاپٹروں سے چلے جاتے ہیں حکمران. دوسری بات یہ ہے فاٹیف پہ بھی ہم چل رہے ہیں اور فرینکلی یہ سب نیگوشیشنز $1 بلین کے لیے ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ معاملات بہت خراب ہیں. میں سمجھتا ہوں جی ایڈمنسٹریشن کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ان بن ہو گیا ہے. یہ ان بن جو ہے اب کافی سیریس لیول پہ آ گیا ہے. پہلے تو میں اس پہ بتا دوں کہ یس یقیناً there is something between army and the Prime Minister of Pakistan. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. مجھے اب 2 منٹ تسلی دینی ہے پلیز. پیٹرول کی قیمت یقیناً بے پناہ طوفان بن کے گر رہی ہے, بجلی کی, روزمرہ اشیاء کی, بھنڈی کی, ٹینڈی کی, دال کی, سبزی گوشت کی. غریب آدمی کے پاس اب زندہ رہنے کے لیے جتنا جو آئی ایم اب شرائط رکھی ہیں اگر منظور کرتے ہیں تو ملک صاحب غریب نہیں اپر کلاس بھی اب گرے گی. ہر بات میں تو جھوٹ بولتے ہیں, ہر ایک کو تو بیوقوف بناتے ہیں. یہ حق میں وقت کوئی کھلے ہوں یار. اب اس وقت آپ کو پتا ہے لاہور سے لے کے ملک صاحب پنڈی تک ہزاروں کنٹینر, اور پاکستان دفعہ پہلا ہوا یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے خود 126 دن کا دھرنا دیا. گجرات میں اتنی 10 فٹ کی سڑک نیچے کھود دی. یار آپ غاریں کھود رہے ہیں یار. آپ جمہوریت کی بات کر رہے تھے, پھر آپ نے لانگ مارچ خود کیوں کیا؟ مجھے صرف یہ موقع ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کیا, نون نے بھی کیا, وکلا نے بھی کیا. آپ نے 2 دفعہ ان سے وعدے کیے, وعدے ہی نہ کرتے. وعدے کیے تو پورے کرتے. اب کانسٹیبل کا خون گرے یا کلندم طریقے لبیک کے, خون تو ہمارے ہی ہے, خون تو پاکستان کا ہی ہے نا. ملک صاحب ان کا جواب کون دے گا؟ ان مہر حکومت پنجاب کا کون جواب دے گا؟ آپ لاہور سے اسلام آباد تک پورا ملک چوک پڑا ہوا ہے, لوگ اس قدر پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. ان کا کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ہیلی کاپٹروں سے چلے جاتے ہیں حکمران. تھوڑی سی IMF جو کر رہا ہے, دیکھیں تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں. آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کسی سے پیسہ لیتے ہیں نا, وہ ایک بالکل غیر انسانی سا کام ہے. اس میں کوئی ایموشن نہیں, کوئی اخلاق نہیں, کوئی اچھی بری نہیں. بینکر صرف دیکھتا ہے کہ میرے پیسے کیسے واپس آنے ہیں, اور ان کے لیے ہمارے گریبان کو 2 چیزوں سے پکڑتے ہیں. ایک تو پکڑتے ہیں پیٹرول سے, دوسرا وہ پکڑتے ہیں آپ کو بجلی سے. اب بجلی میں 5 سے 6 روپے آپ نے اگست میں اضافہ کیا. اب وہ اتنا پریشر آپ پہ ڈالنے کو تقریباً کر آگے نا ودن 6 منتھ آپ 30 روپے یونٹ کا اضافہ کر کے 50 روپے کا یونٹ کر دیں گے. یعنی کہ یہاں پہ اگر آپ, میرا خیال ہے اگر کوئی ایک گلاس بھی بناتے ہیں نا, تو وہ میرا گلاس بھی میرا 300 روپے میں بنے گا. یعنی کہ پاکستان پیداواری لاگت اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ ہم کسی جوگے نہیں رہیں گے. گوروں کو تو بھول لیا نا, کرائسس آ جائے گا جس لیول پہ. وہاں سے انہوں نے آپ کو پکڑنا ہے. پیٹرول پہ یہ بار بار پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ اس کو ڈالر کے ساتھ کریں. ڈالر آج ہو گیا مبارک ہو, وہ آپ کو 176 کا. تو اگر لیٹر کے ساتھ چلیں تو 176 روپے کا لیٹر بن رہا ہے آپ کا, جو اس وقت 140 کا. مجھے بتائیں یہ اکانومی یہاں کا عام آدمی یہ برداشت کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. IMF کو آپ جو مرضی کہ واشنگٹن کنسنسس کی آپ باتیں کریں, مگر فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے نا. اگر ہم نے کسی سے قرضہ لینا ہے تو انہوں نے ہمارے. اب میں آپ کو اصل ایشو تھوڑا سا بتاؤں, جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے نا, وہ ہمارا تجارتی خسارہ ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ معاملات بہت خراب ہیں. یہ اس سارے کانٹیکسٹ میں آپ کچھ دیکھتے ہیں اس حوالے سے بھی صورتحال کو؟ بیکاز آلریڈی جیسے آپ کو پتا ہے IMF کے جو اب کنڈیشنز آ رہے ہیں کہ ڈیفینس کے اکاؤنٹس ٹرانسفر کرو, ان ادر ورڈز یہ سب چیزیں جو کنڈیشنز آ رہے ہیں, دیز آر وی ڈڈ ناٹ اینٹیسپیٹ دیز کنڈیشنز. ہاں ہم نے سوچنا پڑے گا ان کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے فاٹیف پہ بھی ہم چل رہے ہیں اور فرینکلی یہ سب نیگوشیشنز $1 بلین کے لیے ہو رہا ہے, اور IMF کا ٹھپا پاکستان پہ, اس لیے کہ جب وہ ٹھپا ملے گا تو دوسرے ملک بھی آ کے اور ورلڈ بینک اور ادارے ہمیں پیسے دیں گے. دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں فائنلی لیٹ می سے کہ یہ جو وزٹ ہے سعودی عربیہ کا, یہ تو کلائمیٹ کانفرنس کے لیے صاحب گئے تھے, مگر فائنانس منسٹر کیوں گئے ان کے ساتھ, فارن منسٹر کیوں گئے ان کے ساتھ, اور کہا گیا تھا کہ کوئی اور ادارے کا ایک ہیڈ جانے والا تھا جو نہیں گیا بعد میں. کہنے کی بات یہ ہے کہ کلائمیٹ کانفرنس کے ان لوگوں کی آپ کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل. اچھا میں سمجھتا ہوں جی ایڈمنسٹریشن کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ان بن ہو گیا ہے. یہ ان بن جو ہے اب کافی سیریس لیول پہ آ گیا ہے. ہمارا خیال تھا کہ کوئی ایک سمجھوتا ہو جائے گا, اناؤنسمنٹس ہو جائیں گی, یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. وہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں, اور اگر بھی ہو جاتے تو وہ میرے خیال میں کسی نے بڑا اچھا کہا کہ دوستی جو ہوتی ہے
وہ اٹس لائک اے پیس آف چائنا. ایک دفعہ اگر اس میں کوئی یہ پڑ جائے, داغ پڑ جائے یا ریشہ آ جائے تو بڑا مشکل ہے اس کو کور اوور کرنا. اٹس لائک اے پیس آف چائنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاش کے ایسی انبن نہ ہوتی, کاش کے یہ ڈفرینسز نہ ہوتے, کاش کے وہ واقعی ایک پیج پہ ہوتے. مگر لگتا ہے کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی جو آبزرورز ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اب وہ ریلیشن رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور ہمارے گورنمنٹ کا جو ایک زمانے میں تھا. پہلے تو میں اس پہ بتا دوں کہ یس یقیناً دیر از سم تھنگ بٹوین آرمی اینڈ دا پرائم منسٹر آف پاکستان, لیکن ان ڈیسیجن اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پرائم منسٹر کے پارٹ پہ. پرائم منسٹر کو پاکستان آرمی کے چیف نے نام بھجوا دیے ہیں, اپنی ریکمنڈیشنز دے دی ہیں, اپنا جو ایک ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹ ہے فار آئی ایس آئی اس کو انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے. اب پرائم منسٹر آف پاکستان شوڈ ناٹ ٹیک ویری لانگ, جو کہ آلریڈی وہ وقت ضائع کر چکے ہیں 2 ہفتے کا. اور آپ نے کہا نا میڈیا کچھ نہیں کہہ رہا, میڈیا سیر حاصل بحث کر چکا ہے, اب میڈیا کے پاس کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا جب تک کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتا. تو پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹ ڈیسائیڈ. اگر وہ کل سعودی عربیہ سے آ رہے ہیں تو آنے کے فوراً بعد انہیں جو سمری سائن کرنی چاہیے, جو نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے, وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ کیا ہے. اس کو مزید ڈیلے کرنا اچھی روایت نہیں ہے.